ایک گاؤں کا نام حیرہ تھا، حیرہ۔ اس حیرہ میں لوگ اتنے بڑے باغی ہو گئے، بغاوت کرنے لگے دین اسلام سے، دین اسلام سے بغاوت کرنے لگے، دین اسلام کے دشمن ہو گئے، نبی کے دشمن، علی کے دشمن، ولی کے دشمن۔ ایسا گاؤں جس میں علی کے دشمن بھی موجود، جس میں ولی کے دشمن بھی موجود، جس میں نبی کے دشمن بھی موجود، یہ کہو کہ اللہ کے دشمن بھی تھے وہ لوگ، اور وہ بغاوت کرتے تھے، بار بار مقابلہ کرنے کی چاہت رکھتے تھے مسلمانوں سے۔ لیکن یاد رکھو کہ چیلنج کرنے والوں سے بڑا چیلنج قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ روزانہ یہ کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے اندر طاقت ہے تو وہ چیلنج کو قبول کریں۔ حضرت خالد ابن ولید، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، وہ لوگ آگے نکل کے آئے، سبحان اللہ۔ آپ نے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا، کہنے لگے چلو چلو اے لوگو، چلو لشکر لے کر چلو، پھر ان لوگ کی ہم چھکا چھڑا دیتے ہیں۔ آپ لشکر لے کر گئے ہیں تو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے جو بول رہے تھے، اپنے منہ کو کھول رہے تھے، چیلنج بازی کر رہے تھے، سب کے سب اپنے گھروں میں گھس گئے ہیں، سب کے سب اپنے گھروں میں گھس گئے ہیں۔ اب کسی کا نکلنے کی طاقت نہیں ہے، جان چکے تھے کہ اسرائیل علیہ السلام آ چکے ہیں، بس کچھ ہی دیر میں روح نکلنے والی ہم سب کی۔ خالد ابن ولید بس تلوار چلائیں گے اور اسرائیل علیہ السلام اپنا کام کرتے چلے جائیں گے۔ اتنا خوف، اتنا روب و دبدبا تھا حضرت خالد ابن ولید کا۔ جب وہ لوگ سنیں کہ حضرت خالد ابن ولید نے چیلنج کو قبول کیا ہے اور ہم سب سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم سب سے تلوار بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم سب سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پہلے تو حضرت خالد ابن ولید نے مناظرہ ان لوگوں کا قبول کیا، ڈیبیٹ کے لیے پہنچ گئے، لشکر لے کر بھی پہنچے تھے کہ ڈیبیٹ سے اگر کام نہیں بنے گا تو مباہلہ بھی کیا جائے گا، اور مباہلہ سے کام نہیں بنا تو پھر لڑائی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مانے تو ایسا کام کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اس وقت اپنے لشکر کے قاضی ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ جب کھڑے ہو گئے، چاروں طرف سے لشکر کو کہہ دیا کہ ان گاؤں کو گھیر لو۔ جب گھیر لیا گیا تو کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ ایک دن وہیں گزرے، 2 دن وہیں گزرے، 3 دن وہیں گزارے، لیکن کوئی نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طرف سے لڑائی کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ بولے اب یہ لوگ نہیں نکلیں گے، اب کام کرو اپنا، یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں یا پارٹی کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ لوگ بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں، چلو کام شروع کرو۔ اتنا سننا تھا کہ ایک بوڑھا نکل کر آیا جس کا نام عمر ابن المسیح تھا۔ آپ سوچیں گے مسلمانی نام؟ ہاں، مسلمانی نام میں بھی چھپے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان لوگوں کی پٹائی کرو، تلوار نکالو، ان لوگ کی دھول چٹائی کرو۔ تلوار نکال لی گئی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید لشکر کی سپہ سالاری کر رہے تھے۔ آپ جنرل تھے بہت بڑے، جنرل تھے بہت بڑے، کمانڈر تھے۔ آپ نے کہا چلو کام شروع کرو۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق کام شروع ہو گیا۔ چاروں طرف سے لڑائیاں گھنگھور ہو گئیں، تلواریں چلنے لگی، تلواریں آپس میں بدنے لگی، لیکن بچ کے در سے رہی تھی، وہ لوگ تو اندر ہی بھاگ رہے تھے نکل نکل کے۔ ایک آدمی جو بہت بوڑھا تھا، پیر فانی تھا، دنیا سے جانے والا تھا، تو باہر نکلا اور نکلنے کے بعد رونے لگا اور کہنے لگا لڑائی بند کرو، لڑائی بند کرو، میں اپنے سامنے اپنے لوگوں کو مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا یہ تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ کہنے لگا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ہمراہی ہے۔ آپ نے کہا اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا تم خود ہی کھول کے دیکھ لو۔ حضرت خالد ابن ولید نے جب اس کے ہاتھ کو کھول کے دیکھا تو اس میں زہر کی پڑیاں نکلی، زہر کی پڑیاں نکلی۔
وہ زہر جس سے چھوٹ جاتا ہے اپنا شہر، موت کا پڑتا ہے جب قہر، چھوٹ جاتا ہے اپنا شہر، اسی کو کہتے ہیں زہر۔ نہیں کھانا چاہیے۔ دال کھاؤ، گوشت کھاؤ، روٹی کھاؤ، چاول کھاؤ، آٹا کھاؤ، گوشت کھاؤ، لیکن زہر نہ کھاؤ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جب ہاتھ کو کھول کے دیکھا تو زہر کی پڑیا نکلی۔ آپ نے کہا یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ بوڑھا آدمی پیر فانی کہنے لگا حضور میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں اپنے سامنے کسی کو مرنا دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے زہر کی پڑیا لے اور اپنے ہاتھ میں کھول کے رکھ لی۔ کھولنے کے بعد اپنے منہ کو کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا، اور وہ زہر کی پڑیا کا جو زہر تھا وہ کھا لیا۔ کس نے؟ حضرت خالد بن ولید نے۔ یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے نام سے کھاؤ گے تو وہ ضرر نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے جب کھا لیا تو پیر فانی حیرت زدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، اس کا ساتھی بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ حضرت خالد ابن ولید کیوں نہیں ڈرتے موت سے، اس سے تو موت ہو جائے گی۔ اندر اندر خوش بھی تھے کہ اب یہ مر جائے گا، لیکن حضرت خالد ابن ولید نے پھر تلواریں لہرانا شروع کری۔ پیر فانی بولا تم مرے کیوں نہیں؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا موت نہیں آئے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا موت نہیں آئے گی۔ یہ زہر کی پڑیا زہر قاتل ضرور ہے، زہر کی پڑیا بڑی چیز ضرور ہے جس کو تم لوگ کہتے ہو، لیکن اس سے بڑا میرا اللہ ہے۔ جب تک موت نہیں آئے گی زہر کی پڑیا، زہر بھی تمہیں مار نہیں سکتی۔ اب سوچو کہ اللہ کو کتنا اختیار ہے۔ اب بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو یا پھر لڑائی کرنے پر آمادہ ہو؟ وہ کہنے لگا جب تک تم جیسے لوگ اسلام میں رہیں گے کوئی اس کو فتح و نصرت سے گرا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا۔ لاؤ مجھے اب کلمہ توحید پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ بندہ۔ پہلے تھا گندا، اب ہو گیا بہترین بندہ۔ سچ مچ میں یار، ایک بوڑھی عورت کہیں جا رہی تھی اور ادھر سے ایک بس آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت جا رہی تھی، ادھر سے ایک بس آ رہی تھی اور بس کے نیچے بوڑھی عورت آ گئی۔ ڈرائیور گھبرا گیا، ڈرائیور نے آگے بریک لگا کے روکا۔ کچھ دیر کے بعد اتر کر دیکھا تو بڑھیا مسکرا رہی تھی۔ بس کا ڈرائیور بولا اماں تم کیسے بچ گئی؟ بس تو بہت بڑا ہے۔ کہنے لگا نہیں اللہ بہت بڑا ہے۔ کہنے لگا بس کا ٹائر تو بہت بڑا ہے۔ کہنے لگا تمہارا ٹائر فائر کچھ بھی بڑا نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ ڈرائیور بھی حیرت زدہ۔ تو سچ مچ میں جب موت نہیں آتی نا تو کسی صورت میں آپ کو موت نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ پر یقین بڑھا دو۔